کسی شاعر نے کہا کہ اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا در مل گیا ہے تو پھر اور کسی جانب جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی تو ہمیں یہ راستہ بتایا ہے، اس آستاں کا پتہ دیا ہے، اور سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی عنوان کو بیان فرمایا ہے یہ کہہ کر کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ یہ وہ آستاں ہے جو رب العالمین جل وعلا نے اس کا گویا پتہ لوگوں کو دیا ہے کہ اگر رب العالمین جل وعلا کی بندہ محبت چاہتا ہے، اس کی معرفت چاہتا ہے، اس کی بارگاہ سے انعامات حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیا کی اور آخرت کی سعادتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر دربار رسالت میں آ جائے، اپنے آپ کو جھکا لے، پھر وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کا ایک ایسا عظیم اور ایسا ذیشان باب رب العالمین نے اس ہستی کو عطا فرمایا ہے کہ جو یہ دے دیں وہ لے لو، جس سے یہ منع فرما دیں اس سے رک جاؤ۔ اس میں انسانیت کی بھلائی ہے، انسانیت کی بقا ہے، انسانیت کی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت بھی عطا فرمائے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت کی با ادب بار بار حاضری بھی ہمارا مقدر فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بگڑنے کی وجہ یہ سلسلے کا عنوان ہے، اور ہم معاشرے میں جس طرف دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے معاشرے کو دیکھا جا رہا ہے، تو واقعی ہر سمجھدار بندہ اس حوالے سے پریشان ضرور نظر آتا ہے کہ ان معاشرتی ناہمواریوں کا سد باب کیسے کیا جائے، ان کا تدارک کیسے کیا جائے، ان کے آگے بند کیسے باندھا جائے۔ پہلے تو اس کی وجوہات کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور گفتگو کا آغاز قبلہ قذافی حسین شاہ صاحب سے ہم کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے کہ معاشرتی جو ناہمواریاں ہیں، ان کے بڑھنے کے اسباب میں کس چیز کو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا وجوہات ایسی بن رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا سرا بھی ہاتھ میں نہیں آ رہا، اور جس طبقے کو افراد میسر آ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں ان کے بڑے کہ ہمیں تو بگڑے ہوئے ہی لوگ مل رہے ہیں؟ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور جو بگاڑ کی طرف معاشرہ جاتا ہے، اس کا اگر دیکھا جائے نا تو سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل جو ہے اس کے احکامات سے اور اس نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں اس سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے محبوب علیہ السلام نے جس طریقے سے معاشرے کو، جس طریقے سے معاشرے کے اندر رہنا اور جس طریقے سے معاشرے کے اندر ٹریٹ کرنا ہمیں تعلیم دیا ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کریمہ کے اندر جب انسان اس سے غافل ہوتا ہے نا تو پھر یہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ یہ بگاڑ کی مین وجہ اگر دیکھا جائے نا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ان کے فرامین سے دوری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ، تفسیر، اس کا مطالعہ، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے مطابق اگر چلا جائے تو انشاءاللہ الکریم جو ہے بگاڑ پیدا ہی نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے، بہت قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا ایک سسٹم اور ایک نظام ہمیں دیا ہے۔ کہتے ہیں نا اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تو ہم مکمل ضابطہ حیات ہے تو اسلام نے ہر ایک کو یہ سمجھنے کہ اس کا منصب بھی بتایا ہے کہ آپ کی معاشرے کے اندر حیثیت کیا ہے، اور آپ نے اپنے معاشرے کے اندر کردار ادا کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ باپ ہیں تو آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اگر آپ ماں ہیں تو آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اگر آپ بھائی ہیں تو آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اگر آپ جو ہے وہ بیٹے ہیں تو آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اگر آپ جو ہے وہ بیٹے ہیں، اگر آپ بہن ہیں تو آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ ہر ایک کے جو حقوق ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، ہر ایک کی ذمہ داریوں کو جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ جب کوئی اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا نا خالد بھائی،
مین چیز یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بجا لانے کا فرمایا تھا وہ ان حقوق کی پاسداری نہیں کرتا. یعنی ایک تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق میں سے ہر ایک کے حقوق الگ الگ ڈیفائن کیے ہیں. یعنی اب گھر کے اندر جو لوگ ہیں ان کے حقوق ہیں, والدین کے حقوق الگ ہیں, بہن بھائیوں کے, عزیز و اقارب کے, آپ کی آل اولاد کے حقوق ڈیفائن کیے گئے ہیں نا. اس کے بعد پھر یہاں تک کہ پڑوسی کے حقوق کو ڈیفائن کیا گیا ہے, یہاں تک کہ ہر مسلمان کے حق کو بیان کیا گیا ہے. بگاڑ کہاں آتا ہے کہ جب ان حقوق کی پاسداری نہیں کی جاتی. صحیح. ان حقوق, اچھا اس میں بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ حقوق کی پاسداری تب کرے نا بندہ جب حقوق کا پتہ ہو. جانتا ہی نہیں ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو ہے قرآن مجید فقہ حمید, اس کو سٹڈی نہیں کیا ہے, اس کو سمجھا ہی نہیں ہے. قرآن مجید کی تعلیمات جو ہیں, اسلام ہمیں تعلیمات کیا دے رہا ہے, دین کو سمجھا ہی نہیں ہے, تو پھر عمل کرنا تو الگ سٹیپ ہے. تو ایک تو یہ بہت بڑی وجہ جو ہے نا, اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے فرامین سے غفلت کرنا جو ہے معاشرے کی بگاڑ کا بہت بڑا سبب ہے. تو اب پہلے تو یہ ہے کہ جانتے ہی نہیں. صحیح. تو بگاڑ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پہلے جو ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حبیب علیہ السلام کے جو فرامین ہیں اور جو حقوق بیان کیے گئے ہیں, پہلے ان کو سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے. پہلا ہے سٹیپ علم حاصل کرنا, اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان پر عمل کرنا. علم حاصل کر لیں گے اور عمل کرتے رہیں گے. ہر بندہ اپنے منصب کے مطابق جو اس کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں اس کے مطابق عمل کرے گا تو انشاءاللہ الکریم نہ گھر میں بگاڑ آئے گا. پہلی بات ہے, نہ آپ کی ذات میں بگاڑ آئے گا, نہ آپ کے گھر میں بگاڑ آئے گا, نہ آپ کے محلے میں بگاڑ آئے گا, نہ آپ کے معاشرے میں بگاڑ آئے گا. انسان جو ہے دیکھیں معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ فرد سے بنتا ہے. ایسا ہی. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ سب پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ جناب وہ بگڑا ہوا ہے. ہاں جی. یعنی خود نہیں دیکھ رہے کہ میں کتنا بگڑا ہوا ہوں, بگاڑ میرے اندر کتنا ہے, میرے اندر بگاڑ نہیں فلاں کتنا بگڑا ہوا. اچھا پھر میری اولاد کی پرواہ مجھے کم ہے, ان معنوں میں کہ مجھے دوسروں کی فکر ہے کہ اس کی اولاد بڑی بگڑی ہوئی ہے, ان کی اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہوئی. بھائی آپ کی اپنی اولاد کی تربیت صحیح ہوئی ہے. پتہ چل رہا ہے کہ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ جناب والا آپ کی اولاد بہت بگڑی ہوئی ہے, تو وہ کہے میرا بچہ بھی آپ کے بچے کے ساتھ ہی کھیلتا ہے. جواب یہیں پر پھر کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اور مدری چینل کے ناظرین واقعی بہت سمجھنے کی بات ہے کہ ابتدائی طور پر تو ہمیں حقوق کا احساس نہیں ہے. وجوہات میں سے تو ایک وجہ یہ سمجھ میں آ گئی کہ حقوق ادا نہیں کیے جا رہے, اور اس کا تدارک کیسے ہوگا, روک تھام کیسے کی جائے گی, اور یہ بگاڑ دور کیسے ہوگا. تو اس کا پہلا اسٹیپ شاہ صاحب نے جو ارشاد فرمایا کہ سیکھنا پڑے گا کہ حقوق ہیں کیا, اور پھر دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ اس کی ادائیگی کی طرف توجہ دی جائے. ہم دیکھتے ہیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے, معاشرے کے حالات کو دیکھیں تو وہ حالات آپ دیکھیں اور آج کے حالات دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے کے حالات اور آج کے حالات ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری برائیاں ایسی تھیں جو وہاں پائی جاتی تھی, شاید آج یہاں نہ پائی جاتی ہوں. جی بالکل ایسا پاسبل ہے, لیکن سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان برائیوں کو کیسے ختم کیا, ان کو ان کے آگے بند کیسے باندھا. تو وہاں پھر یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ رب العالمین جل وعلا کا کلام تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے, اور خود عاقد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عظیم سیرت کو لوگوں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے جو لوگوں کے سامنے رکھا ہے. تو کائنات پھر اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئی کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام لائے ہیں اور جو طرز عمل انہوں نے اپنایا ہے وہی درست ہے. ایسے ہی معاشرے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان تو مکے میں تھے, مکے سے یہ جانب مدینہ آتے ہیں, اور مدینہ آنے پر بھی ان کو مجبور کیا جاتا ہے, ان کے لیے ایسے حالات کریٹ کر دیے جاتے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر قائم رہنے کے حوالے سے بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہو جاتا ہے. لیکن سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس آبائی شہر کو چھوڑ کر کسی اور شہر میں مدینہ طیبہ میں تشریف لاتے ہیں, یا حبشہ کی جانب بھی جن افراد کو بھیجا تو ان کی ایسی تربیت کر کے انہوں نے بھیجا تھا کہ وہ حبشہ میں بھی جب جا کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ ہمارا دین اسلام ہے, تو
شاہ حبشہ جو ہے وہ بھی ان کی باتیں سننے پر مجبور ہوا کہ وہ کیا باتیں ہیں جو تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تم سے کرتے ہیں. اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کو جو رول ماڈلز دیے اس میں اس کی تربیت اور اصلاح کے لیے مسلمانوں کو ایک یونٹ کی حیثیت میں قائم کر دیا, اور ان کی یونٹی کو جو عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمایا, جس کو ہم تاریخ اسلام یا تاریخ سیرت کے ابواب میں اخوت اور بھائی چارے سے تعبیر کرتے ہیں, وہ بھی تو اپنی مثال آپ تھا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آج تو معاشرے میں سعد بھائی اخوت اور بھائی چارہ بھی بگڑا ہوا ہی نظر آتا. کیا کہیں گے؟ ایسا ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین اسلام ہمیں باہم محبت, اتفاق, اتحاد کے ساتھ رہنے کا درس دیتا ہے. ہم دین اسلام کی تعلیمات پڑھیں, نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرے میں رہنے کا ہمیں درس دیا ہے. اور یہ جو اخوت ہے, بھائی چارگی جس کا آپ نے ذکر کیا, اگر یہ ہمارے درمیان قائم ہو جائیں تو یقین مانیں یہی وہ اخوت اور بھائی چارگی ہے جو تمام مسلمان کو ایک جگہ جمع کر سکتی ہے, اور تمام مسلمانوں کے اندر جو افتراق ہے اس کو اس اتحاد کے اندر تبدیل کر سکتی ہے. اور یہی وہ بھائی چارگی ہے کہ جس سے آپس کی اختلافات, تنازعات, اس کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے. اور یہی وہ بھائی چارگی ہے کہ اگر کوئی بندہ, کوئی آپ کا مسلمان بھائی کسی مشکل کے اندر آ جائے, کسی پریشانی کے اندر آ جائے, تو اس کی مدد کرنے کے لیے بھی یہ بھائی چارگی اخوت بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. ہم دیکھیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں, اسٹڈی کریں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی, تو اس وقت جب مدینے کے اندر تمام صحابہ کرام جنہوں نے مکے سے ہجرت کر جو مدینے میں تشریف لائے تھے, تو انہوں نے اپنا سارا گھر بار, سارا بزنس, تمام سامان تجارت سب کچھ مکے میں چھوڑ دیا تھا. اور یہاں مدینہ منورہ کے اندر بظاہر کچھ رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی, کوئی بزنس کرنے کے لیے سامان تجارت موجود نہیں تھا. تو اب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا عظیم کردار معاشرے کو دیا اور تمام صحابہ کرام کے درمیان اعلان فرما دیا کہ تآخوا فی اللہ اخوان اخوان, کہ تم سب آپس میں اللہ کے لیے بھائی بھائی بن جاؤ. اور ایک مہاجر صحابی کو ایک انصار صحابی کسٹڈی کے اندر دے دیا کہ تمہیں ان کی کفالت کرنی ہے, ان کے سارے معاملات کو دیکھنا ہے. تو پھر تاریخ نے وہ منظر بیان کیا کہ جب ایک انصار صحابی نے ایک مہاجر صحابی کی کفالت کی تو پھر آپس میں کیسی محبتیں پیدا ہوئی, کیسی الفتیں پیدا ہوئی. اور پھر یہی صحابہ اکرام علیہم رضوان آگے نکلے اور دیگر شہروں کے اندر, دیگر ملکوں کے اندر دین اسلام کی دعوتوں کو عام کیا. اب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا, مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ رحمت, شفقت اور محبت یہ تمام مسلمان میں ایک جسم کی طرح ہے. اور آگے ارشاد فرمایا کہ جب جسم کا کوئی عضو تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو سارا جسم اس تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو یعنی رحمت ہو, شفقت ہو, محبت ہو, اس میں سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں کہ اب محبت دینی ہے تو تمام مسلمان کو دینی ہے, شفقت کرنی ہے تو ایسا نہیں ہے جس سے دل چاہا اس سے شفقت کر لی اور جس سے دل نہ چاہا اس سے شفقت نہ کری, بلکہ جتنے بھی مسلمان ان تمام کے ساتھ محبت والا ایک رشتہ قائم کرنا ہے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر ہم محبت تو آپس میں پیدا کر لیں, لیکن اس محبت کو پیدا کیسے کیا جائے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی فارمولہ ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. ارشاد فرمایا کہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا, تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان لے کر نہ آ جاؤ. اور پھر ارشاد فرمائے کہ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا, اور تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت کرنے نہ لگ جاؤ. ذرا غور کیجئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں داخلے کا جو مدار ہے وہ ایمان کو بنایا, اور کامل ایمان کی نشانی یعنی اگر کوئی بندہ ایمان کی حلاوت چاہتا ہے, ایمان کی مٹھاس اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے, تو اس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا, کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت کرنے نہ لگ جاؤ. تو اب یہاں پر بھی سوال پیدا ہوا کہ کس طرح ہم محبت کریں, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی سوال کو قائم فرمایا اور فرمایا کہ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم,
کیا میں تمہاری کسی ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں کہ جب تم اس کو کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے؟ تو پھر اس کا فارمولا کیا ارشاد فرمایا، بڑا کمال ارشاد فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کر دو، کہ تمہیں جو مسلمان ملے آپس میں اس کو سلام کرنا شروع کر دو۔ ایک اور روایت ہے کہ جس کے اندر یہ الفاظ ہیں، جس کو تم جانتے ہو جس کو تم نہیں جانتے، جو بھی تمہیں مسلمان ملتا ہے اس کو سلام کرنا شروع کر دو، یہ تمہارے درمیان محبتوں کو پیدا کر دے گا۔ اور یقین مانے یہ سلام کرنا اب ہمارے دین اسلام کے اندر ایسی کمال چیز ہے کہ آج اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو پہلے اس کے حالات دریافت نہیں کرتا، پہلے اس کے خاندان کے بارے میں، اس کے بزنس کے بارے میں، اس کے لائف اسٹائل کے بارے میں نہیں پوچھتا، بلکہ سب سے پہلے اگر کوئی گفتگو کرتا ہے تو وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اللہ کی تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو۔ تو جب گفتگو کا آغاز ہی سلام سے کیا جا رہا ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ مولا یہ جو میرا بھائی ہے اس پر تو سلامتی نازل فرما۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملیں اور مصاحفہ کریں اور مصاحفہ کرنے کے بعد میری ذات اقدس پر درود پاک پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ جب بندہ دو مسلمان آپس میں سلام کریں تو یہ محبت کے پیدا ہونے کا ایک سبب بھی ہے، اور پھر اخروی بینیفٹ کیا ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ ایک بھائی چارگی اگر بندہ پیدا کرنا چاہتا ہے معاشرے کے اندر تو اس کا ایک بہترین حل سلام کو عام کرنا ہے، کہ اس سے آپس میں محبتیں الفتیں جو ہے پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں اور آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ سعد بھائی، بہت